عزیز طلباء کرام، اثر بعد کی جو قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کا کام ہے، یہ بڑا محترم بشان عمل ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا یہ بھی عبادت، اور قرآن پر عمل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہر طالب علم کو بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ بچے سب آپ کے ساتھی ہے، بلکہ آپ کے گاؤں کے ہوں گے، آپ کے کلاس کے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اپنا قلب منشرح ہو جاتا ہے جب قرآن کوئی اچھا پڑھتا ہے نا، تو واقعی ایک قلبی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو مدارس میں رہنے والے طلباء جن کی آمد کا مقصد ہی کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اگر کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا بڑھے گا اتنا ہمارا علم میں اضافہ ہوگا، اور جتنی قرآن سے غفلت، اتنی بے توجہی، اتنا ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد میں آپ آئیں، جلدی آئیں، 2-4 رکعت نماز پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت میں لگ جائیے۔ قرآن کی تلاوت جتنی آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن میں حافظ گر ہوں۔ حافظ گر ہے نا، حافظ بنانے والا، لیکن میں حافظ نہیں، لیکن میں نے میرے تینوں بیٹوں کو حافظ بنایا، اور وہ اپنے بچوں کو بھی حافظ بنا رہے ہیں۔ حفظ قرآن بہت بڑی شہادت ہے۔ جو طلباء حافظ قرآن ہیں انہیں اپنی کتاب اللہ کی فکر کرنی چاہیے، اور ایک وقت ایسا نکالنا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز نہیں، بس قرآن کی تلاوت اپنے کمرے میں ہو، اپنی درسگاہ میں ہو یا مسجد میں ہو۔ دوسری بات، اب آپ کے اسباق شروع ہو چکے ہیں۔ آج عربی اول کے تعلق سے کل میں نے عربی اول کے استادوں کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے۔ وہاں وقفے کے اندر میں ان سے بات کروں گا کہ عربی اول کے طلباء کو کس طرح پڑھاتے ہیں، کس طرح سبق سنتے ہیں، کس طرح ان کا دور سنتے ہیں۔ عربی دوم والوں کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، اب اول والوں کے ساتھ میں کل میٹنگ کروں گا، تو اس میں پہلی تاکید یہ رہے گی کہ روزانہ پابندی سے سبق سنا جائے۔ اگر سبق آپ کا نہیں سنیں گے تو آپ کی بنیاد کمزور۔ کسی کا بھی سبق سن لینے کا، ایسا نہیں کہ لائن سے سبق سنو، نہیں، کسی کو بھی بولو چل پہ سبق سناؤ، اور جس کے سبق کچے ہوں ان کو آفس میں بھیج دو، بس تمہیں نہیں ماننے کا، میں ہی ان کی پٹائی کروں گا۔ کیونکہ عربی اول کے اندر میں بغیر پٹائی کے کام نہیں چلتا۔ قواعد کا استحضار، صیغے کو جاننا، اور زمانے کا ماضی، مضارع، حال، مستقبل، نہیں، نفی، یہ وہ بیسک تعلیم ہے علم صرف کے اندر میں۔ اور جو بھی آپ کے پاس صرف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، نحو کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، عربی اول کے طالب علم کو اور عربی دوم کے طالب علم کو صرف اور نحو کو بالکل اس کو گھول کر پی جانا چاہیے۔ جب آپ گھول کر پی جائیں گے، گردانے برابر یاد کریں گے، پھر قرآن لے کر بیٹھیے، قرآن پڑھیے۔ اب قرآن کے اندر میں صیغے تلاش کیجئے، بھلے آپ کو معنی نہیں آتا ہے لیکن آپ کو صیغہ آ گیا، ایسے فعل ماضی، ان الذین قالوا، قالوا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعل، فعل، فعلوا، قال، قال، قالوا۔ اب قالوا قرآن کریم میں جہاں کہیں آئے گا آپ کا دماغ فوراً ٹچ کرے گا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سمجھے؟ تو قرآن
قرآن نے اپنے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے۔ پھر قرآن استفہام کرتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے تم میں کوئی یاد کرنے والا؟ بولو ہے، ارے بولو جی ہم ہیں۔ تو یہ قرآن اپنے سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھو میرے بچوں، قرآن آپ حافظ بن گئے، ماشاء اللہ۔ میں تو حافظ نہیں ہوں، لیکن حافظ کا باپ ہوں، میں حافظ کا باپ ہوں، لیکن آپ تو حافظ ہیں۔ تو حافظ قرآن، قرآن کے ساتھ ایسا مشغلہ رکھ کے کہ وہ اس کا ایک مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ ترجمہ چل رہا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ ترجمہ، جب آپ ترجمہ سمجھیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں لطف آئے گا۔ لائنز